الرحمان قمر کیا ہے؟ اتنی کانٹروورسیز، اتنی کامیابیاں، کہاں کہاں خاک چھانی. آپ پر لازم ہے کہ آپ محنت کریں اور محنت کو بڑے پرائڈ کے ساتھ ڈسکرائب کریں. فیض کے دیوان کا کاغذ اگر شکر گندی کے لیے استعمال ہوگا تو یہ اس ملک کی کیا بدقسمتی ہوگی. جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں. حفیظ اہل جہاں کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا. خلیل صاحب ہمیں صرف یہ بتائیں، آج ہم سننا چاہیں گے آپ کو کہ خلیل الرحمان قمر کون ہے؟ خلیل الرحمان قمر کیا ہے؟ اتنی کانٹروورسیز، اتنی کامیابیاں، اتنا ادب، کہاں سے سٹارٹ کیا، کہاں سے تعلیم لی، کہاں سے پڑھے، کیا سیکھا، کہاں کہاں خاک چھانی، اور پھر اب کیا سوچتے ہیں؟ اچھا، ایک بات میں بیفور دیٹ کہ میں خلیل الرحمان قمر کو آپ کے ساتھ مل کے ڈسکرائب کروں، ایک فکرے کے میں بخت سخت خلاف ہوں. خاک چھانی، سٹرگل کی، یہ دونوں جملے نہیں مانتا. آپ پر لازم ہے کہ آپ محنت کریں اور محنت کو بڑے پرائڈ کے ساتھ ڈسکرائب کریں. تو محنت چاہے خاک چھاننے کی ہو، محنت چاہے آپ نے اینٹیں اٹھانے کی ہو، محنت چاہے آپ نے جناب باغ کے بارہ دری کے جنگلے کو ویلڈ کرنے میں کی ہو، دیٹ از پرائڈ آف خلیل الرحمان قمر. حفیظ جالندھری صاحب کے 2 اشعار ہیں. میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ خلیل الرحمان قمر کو ان اشعار پہ ڈیفائن کیا جائے. فرماتے ہیں، جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں. حفیظ اہل جہاں کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا. یعقوب صاحب، until now اگر کوئی شخص مجھے جانتا تھا میری زندگی میں تو وہ میرا کزن تھا ڈاکٹر مقصود. اللہ اس کو غریق رحمت کرے. 2 سال پہلے وہ ایک کار ایکسیڈنٹ پہ مارا گیا. لیکن وہ میرے اوپر اتنی دوستی کے حوالے سے اتنی گہری چھاپ چھوڑ گیا ہے کہ اب جب میں دوست کو ڈھونڈنے نکلتا ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے چھوڑ کر جانے والے معیار پر وہ پورا اترا ہے. یا پھر مجھے جانتے تھے تھوڑا بہت تو میرے والد صاحب. خلیل الرحمان قمر وہ پہلا شخص تھا، خلیل الرحمان وہ پہلا شخص تھا جو خلیل الرحمان قمر کو جانتا تھا. لیکن جب وہ جانتا تھا تو اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اپنے بیفور دیٹ کہ میں آگے کچھ کہوں، میں نے 2 اشعار اپنے ابا کے انتقال پر لکھے تھے. وہ آج ہی مجھے یاد آ رہے تھے. تو عمومی طور پر میں بھول جاتا ہوں ان کو، کہیں لکھے ہوئے بھی نہیں ہیں. میری تحریر لکھاوٹ کو عطا کر کے غرور، میری تحریر لکھاوٹ کو عطا کر کے غرور، میری اوقات بھی چپکے سے بتائی ہوتی. کچھ اور میں لکھ دیتا تیرا یوم وفات، کچھ اور میں لکھ دیتا تیرا یوم وفات، تو نے قسمت مجھے لکھنی جو سکھائی ہوتی. ہی نیو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے. آفٹر خلیل الرحمان نیو اٹ when I was a child، اللہ نے مجھے خود آگہی کے ساتھ پیدا کیا تھا. تو میں اکثر جب غریب بچہ تھا تو مائیں جب اپنے بچوں کے ساتھ مجھے بیٹھنے نہیں دیتی تھیں تو میں مسکرا گیا کرتا تھا. اس مسکرانے سے پہلے ایک دن ایک گٹر کے ڈھکن پر بیٹھ کر میں نے سوال پوچھا تھا اپنے آپ سے کہ ڈو یو نیڈ پیپل؟ آنسر کیم نو، یو ڈونٹ نیڈ پیپل، یو ول انشاءاللہ بیکم نیڈ آف پیپل. تو ساری عمر میں نے یہ چاہا کہ میں لوگوں کے کام آؤں، کوئی میرے کام آئے نہ آئے. تو آج بھی آئی ایم اسٹل بینگ گائیڈڈ بائی دیٹ 6 year old child. تو میں اس زمانے میں جب بہت اچھا، آئی آلویز سے دیٹ آئی ہیونٹ سین اے اسٹوڈنٹ لائک خلیل الرحمان. تو ابا یوز ٹو بینک آن می کہ یہ پڑھ لکھ گیا، اچھا آفیسر بن گیا تو خاندان کو غربت کی پاتال سے لے کر باہر نکل جائے گا.
وہ کچھ اس طرح سوچتے تھے، اور میرے اوپر اس وقت اس قدر عہد کرائی ہوئی تھی، عہد کرایا ہوا تھا میرا لکھنا، کہ میں تھم ہی نہیں رہا تھا. اس بات پر کلیش ہوتا تھا، اور ابا سے مجھے مار بھی پڑی. He never wanted me to write اردو. He always wanted me to write English, because انہوں نے وہ منظر دیکھا تھا، اور وہ سمجھ چکے تھے کہ اس ملک میں انٹیلیجنٹ کہلانے کی، قابل اور پڑھا لکھا کہلانے کی ایک ہی کنجی ہے، اور وہ انگریزی کی کتاب سے کھلتی. یہ بدقسمتی تھی، شعور کی بدقسمتی تھی. لیکن وہ being a poor man who used to be a small contractor in agriculture department, he was partially right. تو میں بہت چھپتا بھی تھا، اس کے پیسے بھی آتے تھے، اور ابا didn't want me to earn on that, he always wanted I should be excelling in study, and I should rise up to that level which he used to dream. تو پھر میں نے فرسٹ ایئر میں آ کے ریئیکٹ کیا، ریٹیلیٹ کیا، اور میں نے اپنا بہت کچھ جلا ڈالا. میری امی نے ایک تنور بنایا ہوا تھا چھت پر، جس میں وہ کبھی کبھار ہمیں روٹیاں لگا کے دیتی تھیں. وہ جل رہا تھا، اور اس میں میں نے اپنی وہ ساری چیزیں پھاڑ کے پھینکی. وہ جو میرا گانا ہے تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، اس کے جو پہلے اشعار ہیں، لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا، تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے، دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا. یہ اسی زمانے کے لکھے ہوئے، وہ بھی اس دن اس تنور میں چلے گئے تھے، لیکن میری یاداشت میں محفوظ رہ گئے. تو ہوا یہ کہ میں واقعتاً پڑھ لکھ گیا، اچھا پڑھ لکھ گیا، اور میں اچھا آفیسر بھی بن گیا. بینک میں چلا گیا. تو بینک اف یو ریممبر کہ اس کو ایک بڑی آنریبل اور گڈ پیئنگ جاب سمجھا جاتا تھا. تو لیکن وہ جو تخلیق جو میرے اندر پریگننٹ تھی، اس نے ڈیلیور تو کرنا تھا. وہ پروردگار نے پھر مجھے ایک دن اچانک حکم آیا، کن کہا ہوگا اس نے، اور ہم یہاں آ گئے. یہ ہے سراسر اس کی دین پر ڈپینڈ کرنے والا، سراسر اس وقت لکھنے والا جب وہ دیتا ہے. اس کے باقی کے گھنٹوں میں بالکل بھی رائٹر نہیں ہوتا. میں پکا خلیل الرحمان قمر شاد باغ بھی ہوتا. میرے خیال شاد باغ کا ذکر ہے تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ابھی جب ہم عمران یعقوب صاحب کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے لاہور کے بارے میں ایک نظم سنائی، تو میں چاہتا ہوں وہ ضرور آپ سنائیں تاکہ وہ ریکارڈ بھی ہو، اور لاہور سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو بڑا اچھا لگے گا وہ سن کے. میں عرض کرتا ہوں سلیم صدیق جان صاحب، کچھ روز گزار کے جنت وچ، کچھ روز گزار کے جنت وچ، سب درشن کر لے ہوراں دے، جدوں پی لے جام انگوراں دے، ایک بابے غم نال آہ بھری، نالے بات کہی ایک صاف کھری، ایتھے ٹشن بڑے نالے ٹور بھی ہے، جو لب نے ساں او دور بھی ہے، پر میرے مولا دس مینوں کوئی جنت تیری ہور بھی ہے، جتھے وسدے نے سب دل والے، جتھے دستا شہر لاہور بھی ہے. خلیل صاحب بینکر، شاعر، ڈرامہ نویس اور نہ جانے اور کتنی پڑھتے ہیں، خلیل الرحمان کو زیادہ پڑھ کون سی پسند ہے؟ دیکھیے مجھے پراما فسائی میں شاعر تھا. مجھے شاعری سے عشق تھا. مجھ پر مہربانیاں تھی پروردگار کی، اور میری جتنی بھی شاعری ہے وہ آمد پر ہے، آورد اس میں نہیں ہے. تو میں بڑی آرزو تھی غربت کے ان دنوں میں کہ میرا دیوان چھپ جائے، اور مٹیریل کہیں اس سے زیادہ تھا. ایک دن میں ریگل چوک پہ کھڑا تھا، کاغذ پہ رکھ کے کوئی چیز کھا رہا تھا. تو میری ایک اچھی عادت تھی کہ میں کاغذ بنا دیکھے نہیں پھینکتا تھا کہ اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہ لکھا ہو. تو وہ جب میں نے شاید وہ شکر گندی تھی، وہ شکر گندی کھا کے میں نے صاف کر کے دیکھا
تو وہ فیض احمد فیض کے دیوان کا کاغذ تھا. اس دن کے بعد میرا دل نہیں کیا کہ میں دیوان چھپواؤں. بدقسمتی ہے اس دن شاید میرے ہاں یہ ڈائلاگ بھی آیا تھا کہ قومیں جب مرنے لگتی ہیں تو ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں ادب مرنے لگتا ہے. اور فیض احمد کا فیض کے دیوان کا کاغذ اگر شکر گندی کے لیے استعمال ہوگا تو یہ اس ملک کی کیا بدقسمتی ہوگی. واقفان حال جو چینل ہے یوٹیوب کا، اس کو بہت زیادہ سبسکرائب کیجیے. اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی اس کے اوپر سٹوریز انفارمیشن وہ ملتی رہیں گی. بہت شکریہ.